نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے 3 دفعہ کہا آمین۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے 3 بد دعاؤں کا ذکر کیا تھا، تو میں نے ان کی بد دعاؤں کے جواب میں کہا آمین، اور ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ کوئی شخص اگر اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بوڑھی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے، اور میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ والدین کو بوڑھی عمر میں پانا اور ان کی خدمت نہ کرنا، ان کو راضی نہ کرنا، تو یہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب اور جنت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ، اور اگر تم چاہو، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، تو اس دروازے کو ضائع کر دو، او احفظہ، یا اس کی حفاظت کر لو۔ اللہ اکبر۔ والدین انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کبیرہ گناہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے سنا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی اس شخص کے لیے بد دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بد دعا پر آمین کہا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ متعدد مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو اپنی بندگی کا حکم دیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت کر لیں، جتنا بھی ان کا خیال کر لیں، جو کچھ بھی ان کے لیے کر لیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص اپنی والدہ کو اپنی کمر پر لے کر طواف کرا رہا تھا، وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ عبداللہ ابن عمر مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنی والدہ کے لیے ایک ایسی سواری بنا ہوا ہوں جیسی سواری اس کو مل نہیں سکتی، ہر سواری اس کے لیے انکار کر دے لیکن میں اس کے لیے انکار نہیں کرتا، مجھے یہ بتائیے کیا میں نے اپنی والدہ کا کچھ حق ادا کیا؟ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے بندے، تم نے اپنی والدہ کا دوران حمل کے 1 دفعہ کے درد کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جب ہماری ماں نے ہمیں حالت حمل میں سنبھالا، کس طریقے سے اس نے ہماری کیئر کی، کس طریقے سے اس نے ہماری غذائیت کا، ہماری ضرورت کا خیال رکھا، وہ سو رہی ہو، وہ اٹھ رہی ہو، وہ کام کر رہی ہو، وہ روزے رکھ رہی ہو، وہ نماز پڑھ رہی ہو، وہ سیر و تفریح کر رہی ہو، لیکن اس کے ذہن میں سب سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ یہ میرا بچہ جو میرے پیٹ میں ہے کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اللہ کے واسطے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں۔ اس سے زیادہ دنیا میں آپ سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ کئی لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں ہمارے والدین ہمارا حق ادا نہیں کرتے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں۔ بھائی کہنے دیں، جو وہ کرتے ہیں کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ میں نے قرآن میں تم کو حکم دیا تھا وبالوالدین احسانا، تم نے اس حکم کے بارے میں کیا کام کیا، مجھے یہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ جہاد کتنا بڑا کام ہے، شہید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے ہیں کہ تم جہاد پر نہ جاؤ، تم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرو۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں کو ضائع کر دیا اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے اور ان کا خیال کر کے ہمیں جنت فردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے ایسے اعمال کرا لے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہوں۔